آج کی ہماری ایک اور ویڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک فرضی کہانی کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے دوست کی مدد۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد اسکول میں پہلا دن تھا۔ سب بچے نئے یونیفارم اور نئے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ ٹیچر جو ہی کلاس روم میں داخل ہوئے سب بچے احتراماً کھڑے ہو گئے۔ پڑھائی کا آغاز ہونے کی کچھ دیر بعد پرنسپل صاحب نے آمد کے لیے اپنے آفس میں بلوایا۔ پرنسپل، سب بچے یونیفارم اور نئے جوتے پہن کر آئے ہیں، آپ کا یونیفارم اور جوتے نئے کیوں نہیں ہیں؟ حامد: میری امی نے کہا تھا کہ کچھ دن بعد یونیفارم اور جوتے خرید لیں گے۔ پرنسپل: یہ چیزیں تو پہلے سے خریدی تھیں، کیا آپ کے والدین کو آپ کا کوئی احساس نہیں؟ حامد: پچھلے مہینے ایکسیڈنٹ میں ابو کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پلاسٹر کھلنے میں 3 مہینے لگیں گے۔ پرنسپل: اپنی امی کے ساتھ جا کر خرید لیں گے، آپ کے پاس 2 دن کا وقت ہے۔ حامد: مگر میری بات تو سنیے۔ پرنسپل: 2 دن بعد آپ کو کلاس روم میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حامد خاموشی سے سر جھکائے آفس سے باہر آ گیا۔ ہاف ٹائم میں سب بچے کھیل کود اور کھانے پینے میں مصروف تھے، لیکن حامد کلاس روم میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اتنے میں سلیم اندر داخل ہوا اور سوال کرنے لگا، حامد میرے دوست کیوں رو رہے ہو؟ حامد: میرے ابو کی ٹانگ کی ہڈی کا پلاسٹر بندھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ابو کا کام پر نہیں جانا ہو رہا۔ گھر میں جو کچھ جمع ہے اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہے ہیں، مگر یونیفارم اور نئے جوتے 2 دن تک نہ آئے تو کلاس میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا اور دکھ بھرے نگاہوں سے اپنے دوست کو دیکھنے لگا۔ سلیم حامد کی بات سن کر کافی افسردہ ہو گیا۔ اسے بھی یہ بات اچھی نہ لگی کہ پرنسپل نے ایسا کیوں کہا۔ ہونا تھا کیا؟ شام کی چائے کے وقت سلیم نے اپنے ابو سے کہا، ابو میرا نیا یونیفارم اور جوتے آپ نے کتنے میں خریدے تھے؟ ابو: 1500 کے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا آپ نے واپس لوٹانے ہیں؟ سلیم نے ابو کی ساری بات بتا دی کہ سلیم نے کہا کہ کس طرح سے اس کو پریشانی کا سامنا تھا۔ اب سلیم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ حامد کے لیے کچھ کریں۔ ابو: ہم امیر نہیں ہیں، پھر اس کی مدد کیسے کریں گے؟ سلیم: مدد کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کوشش کریں تو شاید اتنی گنجائش نکل آئے گی کہ آپ کی طرف سے کچھ مدد ہو جائے۔ ابو: بیٹا آپ جانتے ہیں کہ میں جاب کرتا ہوں، اس مہینے آپ کی بہن بھائیوں کے یونیفارم، بکس، کاپیز وغیرہ خریدنے پر کافی رقم خرچ ہو گئی ہے، اس لیے حامد کی مدد کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ سلیم: ابو آپ کتاب بہتر کون لائے تھے؟ اس میں ہے کہ جنت کی وادیوں میں اللہ کی رحمت کے قرب میں کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو میری سنت کو زندہ کرے گا اور میری پریشانیاں امت کی تکلیف کو دور کرے گا۔ ابو آپ ہی تو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ پریشانیاں حالوں کو مدد کر دینی چاہیے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنا اچھے لوگوں کی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہتے تھے کہ جب غریب انسان کی مدد کی جاتی ہے تو مدد کرنے والے کو ایسی خوشی ملتی ہے جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، اور اسے وہی سمجھ سکتا ہے جسے یہ سعادت ملے۔ سلیم کی باتیں سن کر ابو کو بہت خوشی ہوئی، ان کو یہ اچھا لگ رہا تھا۔ امی: سلیم ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ تھوڑے امیر نہیں تو کیا ہوا، لیکن اتنے غریب بھی نہیں کہ کسی کی مدد نہ کر سکیں۔ ایک جھٹکے سے کھڑے ہوئے
اور سلیم کے ہاتھ پکڑ کر بولے، چلو سلیم بیٹا، ہم آج ہی حامد کے لیے نیا یونیفارم، جوتے خریدیں گے۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔